الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ سورہ الانعام ہماری جاری ہے اور سورہ انعام کی 103 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کے دلائل چل رہے ہیں اور کفار اور مشرکین وغیرہ کو اللہ کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہی تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی عبادت تمہیں کرنی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو بالکل لاسٹ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، حالانکہ وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا کے اندر، جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنا چہرہ دکھائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ دنیا میں اس لیے نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی، خواہ پیغمبر بھی ہو، جس طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ دنیا کی جو آنکھ ہے یہ اور ہے، اور جنت میں جو جسم دیا جائے گا اور جو آنکھیں دی جائیں گی ان کا ایک الگ سے مطلب حساب ہوگا، جسامت کا بھی، اور سارا یہ جو انسان کا ڈھانچہ ہے یہ چینج ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہیں، بصائر، کئی نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر، پھر جس نے دیکھ لیا، فلنفسہ، تو وہ اسی کے لیے ہے، اس کے اپنے لیے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہا تو فعلیہا، وہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ یعنی وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی محافظ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جتنے بھی دلائل بیان کیے گئے تھے ان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کے دلائل بیان کیے گئے۔ پھر جو ان دلائل کو دیکھے اور اس پر عمل کرے اور واقعتاً اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے، تو فلی نفسی، تو اس کا فائدہ بھی تو اسے ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ اندھا بنا رہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھنا چاہتا ہی نہیں، فالو کرنا چاہتا ہی نہیں، توحید کو قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہا، سنت کی طرف آ ہی نہیں رہا، تو پھر فمن عمیہ، وہ خود بخود اندھا بنا ہوا ہے، فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر محافظ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں فرمائیں کہ میں تم پر کوئی محافظ تھوڑا ہوں کہ تمہارے چاہنے اور نہ چاہنے کے مطابق میں سیدھی راہ پر چلا ڈالوں۔
تو میں کوئی تمہارے اوپر محافظ نہیں ہوں، بلکہ میرا کام صرف دعوت دینا ہے، پیغام رسانی ہے، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ تو یہ میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں، میں تم پر کوئی محافظ بن کے دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا۔ تو آگے دیکھتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، نصرف الآیاتی، آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، وَلْيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، درستہ، آپ نے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم اسے واضح بنا دیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصرف الآیات، ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو احکامات دیے ہیں اور عبادت کا حکم دیا ہے۔ کبھی گزشتہ قوموں کا ذکر کر کے، ان کے انجام کو بیان کر کے، اور کبھی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دے کر، اور کبھی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ایک تو اس لیے آیات کو ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر ساتھ فرمایا کہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، پھیر کر دہرانا، آیات کو دہرانے کا ایک اور مقصد بھی ہے، ایک اور حکمت بھی ہے اس میں، لیقولوا درستہ، تاکہ لوگ کہیں کہ آپ نے پڑھا ہے۔ یعنی ایک طرف تو نصرف الآیات کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صحیح معنوں میں صراط مستقیم کی طرف آئیں، قرآن مجید کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے، اور ہدایت کے رستے کو چوز کریں اور اللہ سے ڈر جائیں اور اپنی زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ دوسری طرف اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ قرآن مجید کو سن سن کر اور آیات کو اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی دیکھ کر یہ زبان سے کہیں کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، بلکہ درستہ، تو نے یہ پڑھا ہے کسی سے، اللہ کا یہ کلام نہیں ہے۔ تو پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ تو نے سیکھا ہے کہیں سے اور ہمارے سامنے لا کر بیان کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے اوپر فرشتہ آتا ہے اور قرآن مجید آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ ہم بار بار آیات کو بیان کر کے ان لوگوں کی گمراہی اور ہٹ دھرمی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں کہ وہ گمراہ ہی رہیں، اور آیات بار بار آتی رہیں اور وہ سن کر جلتے رہیں اور گمراہی کے رستے پر گامزن رہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے۔ تو پھر ساتھ فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہاں ہم اسے واضح بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کی دو حکمتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، نصرف الآیات، آیات کو پھیر کر بیان کرنا، ایک تو یہ لاسٹ میں بیان کی گئی کہ ہم اسے واضح بنا دیتے ہیں جو لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جن کی نیت واقعی سمجھنا ہوتی ہے اور ہدایت حاصل کرنا ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو یہ آیات بالکل واضح ہوتی ہیں، انہیں سب کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اور جنہوں نے کیڑے نکالنے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو آپ نے خود کہیں سے سیکھا ہے، کہیں سے پڑھا ہے، یا بعض دفعہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ خود سے گھڑتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج بھی کیے ان کو، تاکہ قرآن مجید کی حقانیت واضح ہو سکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا
جی، اتبع پیروی کریں آپ، ما اوحی الیکا جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من ربک آپ کی رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو نہیں ہے جس کے سوا کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کے علاوہ، فاعرض عن المشرکین اور آپ اعراض کریں کن سے؟ مشرکین سے، جو شرک کرنے والے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں جو ان کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات کرتے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان کی گارنٹی ہے حق ہونے کی، سچ ہونے کی، وہ قرآن مجید نے خود دی ہے۔ سورہ نجم کے اندر فرمایا وما ينطق عن الہوا، یہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر یہ کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ جو بھی وحی ہوتی ہے، اب زبان سے قرآن نکلے وہ بھی وحی جو فرشتہ باقاعدہ لے کر آتا تھا، اور زبان سے کوئی اور چیز نکلے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو وہ بھی وحی، یعنی اللہ تعالیٰ دل پر کوئی چیز اتار دیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں، وہ بھی قانون ہے، اور وہ بھی اسلامی قوانین کا ماخذ ہوگا، باقاعدہ قرآن ہی کی طرح ہوگا حدیث بھی، اور اسی طرح قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے ہی۔ تو آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے، یعنی قرآن کی صورت میں، یا جو آپ کے دل پر ہم اتار دیتے ہیں، یا خواب کی صورت میں، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وحی کی جو بھی صورتیں ہیں اللہ کی طرف سے، ان کی آپ کو پیروی کرنی ہوگی، اور نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق اس کے سوا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں سے آپ اجتناب کریں، اعراض کریں، کنارہ کریں۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں سے اعراض کرنے کا حکم ہے جو انہوں نے اللہ کے شریک بنایا، یعنی وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہیں وہ بندے بہت۔ جب شرک ہے سب سے بڑھ کر گناہ اور سب سے بڑا ظلم ہے قرآن مجید کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے یہ۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے منع کر دیا۔ ہاں یہ ہے کہ دعوت دینے کے لیے، ظاہر ہے وہ تو دعوت تو دینی ہوتی ہے اسلام کی یا دین کی یا حق کی۔ تو مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک یہ آج ہم کافی ہے، یہ ہمارا سبق تھا آج۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔